اشک بار آنکھوں کے ساتھ دعا ہے کہ اب وہ پاک خاندان جلدی بھی پہلے آباد ہو، میرے کریم وارث کے پاک ظہور میں تاجیر ہو۔ تشریف رونق افروز محفل ہیں خطیب العصر، خطیب المرتجز جناب علامہ سید موسیٰ حیدر آپ لاہور، جو آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ علامہ صاحب کی آمد پہ چند مصرے پڑھنا چاہتا ہوں کہ در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں۔ میں نے چند مصرے پڑھنے ہیں اور آخری مصروں پر میں صرف استقبال کرنا چاہتا ہوں علامہ صاحب کا، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے اس انداز میں نعرہ لگانا ہے کہ علامہ صاحب کی ساری تھکان دور ہو جائے۔ میں کہہ رہا ہوں در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں، در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں، کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں۔ مجھے علامہ صاحب کا جملہ یاد ہے، پچھلے سال ایک عشرے میں انہوں نے جملہ پڑھا تھا کہ حسین وہ ہے جو حر کو علیہ السلام بناتا ہے، اور جو کسی کو علیہ السلام بنانے کا اختیار رکھتا ہو وہ خود علیہ السلام نہیں ہوتا۔ اختیارات حسین علامہ صاحب کا یہ فکر تھا۔ میں کہہ رہا ہوں در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں، در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں، کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں، کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں۔ فضیلت کفن کربلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں، یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں۔ اور سنا کی نوک پہ قرآن سن کے مجھ کو بتا خدا حسین سے خود ہم کلام ہے کہ نہیں، سنا کی نوک پہ قرآن سن کے مجھ کو بتا خدا حسین سے خود ہم کلام ہے کہ نہیں۔ نشان ماتم شبیر میرے سینے پر، نشان ماتم شبیر میرے سینے پر، اندھیری قبر کا ماہ تمام ہے کہ نہیں، اندھیری قبر کا ماہ تمام ہے کہ نہیں۔ اور عقیل ماتم زنجیر اور کچھ بھی نہ ہو، عقیل ماتم زنجیر اور کچھ بھی نہ ہو، عزا کے دشمنوں کا قتل عام، عقیل ماتم زنجیر اور کچھ بھی نہ ہو، عزا کے دشمنوں کا قتل عام ہے کہ نہیں۔ ملتمس ہوں وکیل ولایت علی خطیب المرتجز خطیب العصر علامہ سید موسیٰ حیدر آپ لاہور سے کہ وہ آپ کے سامنے فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ بر محمد و اہل بیت محمد بلندر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وأہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین، ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین، صلوات۔ زحمت نہ ہو تو بادشاہ سرکار ابوالفضل کی ذات اقدس پر اس سے بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، قبلہ ایسے نہیں، وہ آپ کا میرا اللہ بعد میں ہے، پہلے علی کا اللہ ہے، ایسے نعرہ لگائیں جیسے علی اپنے اللہ کا نعرہ سننا چاہتا ہے۔ یک زبان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان دونوں نعروں کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور منتقم خون حسین، صلوات۔ آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے، دعا گو ہوں میرا مالک آپ سب کا اس بارگاہ میں چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ خادمین صف اذان بالخصوص محترم مقرب جناب بابا جی
تشریف فرما ہے، جس محبت، خلوص، چاہت، عقیدت کے ساتھ صف عزا کا اہتمام کرتے ہیں، میرے بڑے ہی پیارے بھائیوں کی طرح، بلکہ بھائیوں کی طرح کیا یقیناً بھائی ہیں، جناب محترم قمر قاظمی صاحب، بابا جی کے بچے، دوست، احباب، عزیز، اقارب، سنگتی، ماتمی، عزادار، جس نے بھی مالک کے حضور صف عزا بچھانے میں جو بھی کاوش کی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی اس کوشش کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے۔ یقیناً آپ سب کے دلوں میں کوئی نہ کوئی دعا تو ضرور ہے۔ دعا کرتا ہوں جو مالک حسین سے اولاد مانگتا ہے مالک اسے اولاد عطا فرمائے، جو حسین سے رزق مانگتا ہے بادشاہ اسے رزق عطا فرمائے، جو حسین سے روزگار مانگتا ہے مولا روزگار عطا فرمائے، جو حسین سے گھر مانگتا ہے مولا اسے گھر عطا فرمائے، اور جو حسین سے حسین مانگتا ہے مولا اسے حسین عطا فرمائے۔ آباد رہو، اپنی اپنی دعا ہے، اپنی اپنی مانگ ہے۔ ایک جملے سے آغاز کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے گیا تھا میں بابا جی سے ظاہری مدد کی، جب بادشاہ کا امر تھا یہاں پر نوکری، یہ سجدہ لکھا تھا۔ ظاہر بات ہے مالک کے حضور سجدہ پیش ہی باجماعت ہونا چاہیے، باجماعت سجدے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو منتظر تھا اپنی باری کا، حاضر ہوں، بس جتنا وقت میرے نصیب میں لکھا ہے آپ کی توجہات اگر میری جانب رہیں تو نوکری پیش کر کے چلا جاؤں گا۔ بابا جی نے بھی مجھے یہی کہا تھا، ان سے ہمیشہ دعاؤں کے طالب ہیں اور رہیں گے، اور ہمارے بھائی قمر شاہ صاحب نے بھی کہ لوگ منتظر ہیں، تو کوئی پیغام ضرور دیجیے گا۔ ایک جملے سے آغاز کر رہا ہوں، جیسے آپ وصول کریں گے تو وہی سمت کا تعین کرے گا کہ مجھے کس طرف آگے بڑھنا ہے۔ جب کائنات کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو جو واحد دروازہ کھلا رہتا ہے وہ حسین کا ہوتا ہے۔ مولا زندگی کرے۔ دیکھیے یہ تو مجھے اب کہنے کی ضرورت نہیں، بابا جی بیٹھے ان کی دعاؤں سے مالک نے یہ عزت عطا فرمائی ہے، ورنہ میرے تو جھولی میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ جب بڑے دعا کرتے ہیں تو پھر مالک بھی مزید فیض کرتا ہے، مالک بھی مزید کرم کرتا ہے۔ تو آپ نے جملہ وصول کر لیا، میری عادت ہے میں جملے بازی کرتا نہیں، کیونکہ میرا ایک اپنا کہنا ہے کہ ہمارے مذہب آل محمد کو موجودہ وقت میں اتنا نقصان دشمن نے نہیں پہنچایا جتنا جملے بازی کرنے والوں نے پہنچایا۔ میری ہر بات کے پیچھے دلیل ہوتی ہے، اگر دلیل نہ ہو تو میں بات نہیں کرتا۔ میں نے ایک جملہ کہہ دیا، آپ نے وصول کیا، دعا دی، نعرہ لگایا، اب میں اس کی وضاحت میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جب سارے دروازے بند ہو جائیں تو جو ایک دروازہ کھلا رہے وہ حسین کا ہوتا ہے۔ ایک جملہ آپ کی توجہات کا طالب بنتے ہوئے کہنے جا رہا ہوں، اگر وصول کر لیا تو سر پہ ہاتھ رکھ کے سلام کروں گا، اور اگر وصول ہو گیا تو آگے بڑھ کے وضاحت بھی کر دوں گا۔ میں نے کہا جب کائنات کے سارے دروازے بند ہوں اور ایک در کھلا ہو، سمجھ جانا وہی حسین کا در ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے، حسین کا کھلا رہتا ہے۔ میں نے پھر کہا اپنی بات کی نفی نہیں کروں گا، اگر دلیل نہ ہو تو ممبر پر روک لینا، سارا دن بھی پڑھتا رہوں گا اس کی دلیل کے لیے۔ میں نے کہا ایک وقت ایسا بھی آتا ہے اللہ کا در بھی بند ہو جاتا ہے، حسین کا پھر کھلا رہتا ہے۔ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں آپ کو۔ ابھی جامع حسن ابدال میں بابا جی کی موجودگی میں ایک اعلان کرنے لگا، میں جو شخص آپ میں سے اٹھ کے کھڑا ہوگا صرف میری ایک چھوٹی سی گزارش کو قبول کرتا ہوا اسے میں مکہ کی بائی ایئر ریٹرن ٹکٹ دوں گا، میں خود دوں گا۔ یہاں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں کہ جو شخص آپ میں سے میری اس بات پہ حامی بھرے وہ مکہ جائے، حج کرے، عمرہ کرے، اللہ کے گھر کی زیارت کرے، مدینہ جائے،
میں ریٹرن ٹکٹ دوں گا، بس ایک چھوٹی سی شرط ہے میری کہ ٹکٹ بھی ایک نہیں دوں گا، 2 دوں گا، وہ اپنے ساتھ ایک اور بندے کو لے کے جائے، لیکن وہ بندہ میری مرضی کا ہوگا جسے ساتھ لے کے جانا ہے۔ بھلا کون سا؟ پیسے میرے، ٹکٹ میں دے رہا ہوں، خرچ بھی میرا، پورا پیکج دوں گا، بس شرط میری یہ ہے کہ جب تم نے مکہ خانہ کعبہ جانا ہے تو تم نے اپنے ساتھ ایک غیر مسلم کو لے کے جانا ہے۔ بس ایک چھوٹی سی شرط ہے بابا جی، ہے کوئی جو اس کو پورا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے؟ مفت بالکل میرے خرچے پہ کعبہ جانا ہے لیکن اپنے ساتھ غیر مسلم کو لے کے جانا ہے ممکن؟ لے جا سکتا ہے کوئی؟ کعبے میں پوری دنیا کے لوگوں کو چیلنج ہے کہ ایک غیر مسلم نہیں لے کے جا سکتے، تو ساری دنیا کے غیر مسلم مجھے دے، میں کربلا لے کے جاتا ہوں۔ مل کے سب ہو گیا نا در بند اللہ کا، یعنی غیر مسلم کعبے نہیں جا سکتا۔ اگر لا الہ نہیں پڑھا تو کعبے نہیں جا سکتے، دروازہ بند ہے غیر مسلم کا کعبے۔ آپ نے جملہ لیا، نعرہ لگایا، داد بھی دی، دعا بھی دی، اصل بات تو زیدی اب کہنے لگا ہے آگے آپ کی مرضی۔ میں نے کہا غیر مسلم کعبے نہیں جا سکتا، تو ساری دنیا کے غیر مسلم مجھے دے، میں کربلا لے کے جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ کعبے میں اللہ ملے نہ ملے، کربلا میں ضرور ملتا۔ مولا سلامت آپ آباد ہو۔ نہیں ایسے نہیں کہا، آپ سب نے مل کے دی ہے، نارادوں نے لگایا، سب مل کے یک زبان حیدری آباد۔ کعبے میں ملے نہ ملے کوئی ضرور، کربلا میں آؤ گے اللہ ضرور ملے۔ یہ شرط ہے، حسین کی بارگاہ میں آؤ گے حسین بھی ملے گا، حسین کا بابا بھی ملے گا، حسین کا نانا بھی ملے گا، حسین کا اللہ بھی ملے گا۔ حسین کے در میں آؤ۔ اور چلو تمہیں مشاہدہ نا علم سے بڑا ہوتا ہے، مشاہدے کی بات کرتا ہوں۔ ایک موقع ایسا آتا ہے، یہ تو بابا جی آپ کا سبق ہے، آپ سلامت رہیں، ایسا بھی موقع آتا ہے مشاہدہ علم کو غلط ثابت کر دیتا ہے۔ مشاہدہ بڑا، میں مشاہدے کی بات کرنے لگا ہوں، میں علم کو ایک لمحے کے لیے اس طرف رکھو، ادھر سے مشاہدے کی بات کرتا ہوں۔ آپ میں سے کئی ہیں جو کربلا گئے ہیں، دیکھ کے آئے، جو نہیں گئے اسی ذکر کا صدقہ، یہ میرا بادشاہ جس کا نشان لگا ہے نا، جس کے نام کا یہ درد مجھے بابا جی نے کھولا ہے، میرے بادشاہ ابو الفضل کا ایک اسم مولا ہے، میزبان کربلا۔ میزبان کربلا، جب کربلا جانے کا من ہو نا، میں نے جانا ہے یوں نہیں کہنا، سرکار ابو الفضل کے علم کے آگے کھڑے ہو کے، جیسے شفیق باپ کے آگے اولاد نہیں کھڑے ہو کے کہتی، ایسے کھڑے ہو کے کہا میں نے کربلا آنا ہے۔ میزبان کربلا ہے، وہ لے کے جائے گا تجھے، وہ اسباب دے گا، پیسہ نہیں لے کے جاتا کربلا، یہ لے کے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بس بڑی توجہ سے، تو جو کربلا گئے ہو وہ دیکھ کے آئے، جو نہیں بھی گئے جا کے دیکھنا، ورنہ تصویروں میں تو دیکھا ہے نا، جتنے بھی مالکوں کے حرم ہیں، ظاہری حرم پوری دنیا میں، مدینے جاؤ، آپ نے بادشاہ سرکار بادشاہ مالک محمد کا بھی تصویروں میں تو دیکھا ہوگا نا، مولا کا روزہ، مولا کا گنبد نظروں میں ہے نا، مولا محمد کا گنبد مدینے میں۔ اچھا ادھر آ جاؤ ایران میں، والی خراسان میرے بادشاہ مولا رضا بادشاہ کا گنبد، ٹھیک ہے، ادھر کازمین میں آ جاؤ، کازمین میں میرے بادشاہ کا گنبد، سامرا میں آ جاؤ میرے مالک کا گنبد، اچھا ادھر نجف میں آ جاؤ مولا علی کا گنبد۔ سارے گنبد ذہن میں آ گئے، مدینہ، مشہد، کازمین، سامرا، نجف، سارے گنبد ذہن میں آ گئے مولا کے۔ ان تمام روزوں میں واحد روزہ حسین کا ہے جس کے گنبد پہ لکھا ہے اللہ۔ آپ مولا
آپ کو زندگی دے، مالک آپ کے بالوں کی سفید اس پہ رہنی چاہیے. میں نے تو ابھی بات کی ہے، ابھی جو سارا کچھ ہے وہ اس کی طے میں ہے. صبر کر کے سننا ذرا. واحد حسین کا گنبد ہے، گنبد کے اوپر لکھا اللہ. نہ مدینے میں محمد بادشاہ کے گنبد پہ، نہ مشہد میں مولا رضا کے گنبد پہ، نہ سامرا میں گنبد پہ. حد تو یہ ہے کہ بادشاہ علی کے گنبد پر بھی اللہ نہیں لکھا، صرف حسین کا گنبد ہے. گنبد پہ لکھا ہے اللہ. تصویر تو ذہن میں آ گئی ہوگی نا، لکھا ہوا ہے اللہ. تو ایک چھوٹی سی بات ہے، آگے آپ کی مرضی ہے جو لے گیا. قبلہ گھر کے باہر تختی اسی کے نام کی لکھتی ہے جس کا گھر ہو. ان ہاتھوں کو حسین خیرات عطا فرمائے. دونوں ہاتھ حسین کے حضور کشکول بنا کے آئے بری. مولا زندگی کرے، مولا سلامت ہے. کیا گھر کے باہر قبلہ تختی اسی کے نام کی لگتی ہے جس کا گھر ہو، جس کا گھر ہو، جس کا. دیکھو مجھے تو حکم دیا تھا ہمارے بھائی قمر کاظمی صاحب نے، بابا جی نے کہا آپ نے لازمی آنا ہے. میں کس طرح آیا، کیسے آیا، وہ تو میں بتانا بھی نہ تو ہی سمجھتا ہوں. لیکن ایک جملہ بھی یہاں پہ آیا ہوں تو مجھے کہہ کے گئے میرے بھائی قمر کاظمی صاحب کہ آپ نے وہ پڑھنا ہے جو آپ کا جی چاہے. تو میرا تو جی کچھ ہے ہی نہیں، اب میں وہ پڑھ رہا ہوں جو یہ چاہ رہے ہیں. اگر بات وصول ہو گئی، آپ یقین کرو رات بستر پہ بھی جملے یاد آئیں گے، مسکراؤ گے ضرور. اور اس وقت مجھے دعا میں یاد رکھنا، گھر اس کا ہوتا ہے تختی جس کا گھر ہو، جس کا گھر ہو، جس کا گھر ہو تختی اسی کے نام کی لگتی ہے. بڑی توجہ، جس کا گھر ہو تختی اسی کے نام کی لگتی ہے. روزہ حسین کا ہے، ملکیت اللہ کی ہے. بہت توجہ، روزہ حسین کا ہے، ملکیت اللہ کی ہے. اوپر لکھا ہے اللہ. صرف روزہ حسین نہیں، پوری کربلا ملکیت اللہ کی ہے. اچھا مجھ سے آپ سوال کرو یعنی صاحب، بس آپ کے پاس چند لمحات ہیں مولا حسین کی فضیلت میں جملہ کریں. خدا کی قسم بابا جی میری زندگی کے آخری جملے بھی ہوں گے نا تو مجھے دکھ نہیں ہوگا. بہت توجہ. کیا اگر مجھ سے تم پوچھو نا حسین کون، آخری جملہ، اس کے بعد مر بھی جائے نا زیادہ دکھ نہیں. حسین کون؟ ایک بات بتاؤ، یا شافی کس کا اسم ہے؟ یہ اللہ کا. معنی کیا؟ شفا دینے والا. یا شافی شفا دینے والا. شافی اسم ہے، شفا دینا یہ اس کی صفت ہے. شفا دینا یہ اس کی صفت ہے. شافی اس صفت کے اظہار کو کہتے ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے اللہ کا اختیار، ایک ہے اختیار. اختیار جب ظاہر ہو، ساتھ ساتھ تھوڑا سا سبق بھی ہو جائے نا، مولا آباد رکھے. ایک ہوتا ہے اختیار، اختیار جب ظاہر ہو تو صفت میں ڈھلتی ہے. صفت جب ظاہر ہو تو اسم میں ڈھل جاتی ہے. مخلوق کے سامنے اسم آتا ہے، نہ صفت آتی ہے نہ اختیار آتا ہے. تم اسم سے پکارتے ہو، اس کے پیچھے صفت ہے، اس کے پیچھے اختیار ہے. کمال یہ ہے کہ علی بادشاہ نے کہا تم اللہ کو اس وقت جان ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کے اسما کو اس کی ذات سے جدا نہ کر دو. بات بہت دور چلی جائے گی، میں رک جاتا ہوں. نہیں آؤ صرف شافی تک. صرف شافی اللہ کا اسم ہے، شفا دینا صفت ہے. شافی اللہ کا اسم ہے. اب اگر مجھ سے پوچھو کہ حسین کون ہے تو یہاں در سرکار ابوالفضل العباس میں زیدی سینہ ٹھوک کے یہاں پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہے اسی علم کے پھریرے سے چلنے والی ہوا کا صدقہ یہ خیرات تم میں تقسیم کر کے جا رہا ہوں. شافی اللہ کا اسم ہے. حسین اسے کہتے ہیں جو اللہ کے اسم کو اپنی خاک میں شامل کر لے. جی مولا آپ کی زندگی کرے. بادشاہ دیکھو شہادت اگر تفصیل ہو جائے بسم اللہ.
سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ روضہ شفیع ہو جائے. نعرہ حیدری. مطلب یہ ہے کہ قبلہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب علیہ رحمہ یہ کہہ گئے بیان گر سر شہادت کی تفسیر ہوئی. مطلب بیان ہوئی نہیں ہے. اور وہی نام کو پڑھ رہا ہوں, میرے بھائی نے مجھے پتا تو نہیں تھا یہ شعر پڑھ دینا, لیکن اس کی وضاحت میں ایک جملہ لے دو. وہ کیا اپنے وقت کا ولی آدمی تھا, فقیر آدمی تھا. انہوں نے کہا بیان گر سر شہادت کی تفسیر ہو جائے, مطلب بیان ہوئی نہیں ہے. جب ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ موسیٰ جیدی نہیں کہہ رہا, مطلب میں کہوں تو آپ نے فتویٰ پھر FIR پھر 95 ABCDEFGH ساری لگ جاتی. میں نہیں کہہ رہا. اگر پاکستان کے قانون میں اتنی ہمت ہے تو پھر مفکر پاکستان پر FIR کٹواؤ. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر حسین کی شہادت کی تفسیر ہو جائے تو پھر کعبہ حسین کا روزہ ہوگا. اب تفسیر بیان ہوگی. جب بارواں آئے گا حسین کی تفسیر بیان کرے گا تو پھر قبلہ روضہ شبیر. بابا جی کہاں دیکھ رہے تھے قبلہ اقبال صاحب, کہاں دیکھ رہے تھے؟ وہ بتا بھی گئے کہ جب بیان ہوگی تو پھر قبلہ یہ ہوگا. قبلہ بھی بیان نہیں ہوئی ابھی. تیرا قبلہ بدن کا قبلہ اور ہے, ان کا قبلہ اور ہے. حسین کون؟ جس نے اپنی خاک کو خاک شفا بنا دیا. خاک کو خاک شفا بنا دیا. کیا شیعہ کیا حضرات اہل سنت سب مانتے ہیں کہ کربلا کی خاک خاک شفا ہے. شافی تو اللہ کا اسم ہے, شفا دینا اللہ کی صفت ہے. جب کربلا کی خاک شفا دیتی ہے, اور جس کے قدموں سے لپٹی نالین کے مس ہو جانے کی وجہ سے کربلا کی خاک خاک ہو گئی, شفا ہو گئی, اس کی نالین کیا ہوگی, اس کے قدم کیا ہوں گے, اس کا دوش کیا ہوگا, اس کا سر کیا ہوگا, اور پھر اس کا عباس کیا. مولا بارک لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, بر محمد آل محمد بلند تر صلوات. بڑا خوبصورت نعرہ لگایا میرے بھائی نے. اگر بابا جی اجازت دیں تو میں کر سکتا ہوں. کر سے یہ نعرہ جہاں بھی لگتا ہے نا, دیکھیں من کی بات ہے, بڑا خوبصورت نعرہ ہے جس نے بھی بنایا. جب میرے مالک علی کا نعرہ تھا تو پھر علی کے فخر کا نعرہ بھی ہونا چاہیے. تو ایسے کسی ملک موالی نے بنا لیا. ایک بات یاد رکھنا, عباس با وفا نہیں ہے, عباس خود وفا ہے. عباس با وفا نہیں ہے, عباس خود وفا ہے. میرا سائن عباس با وفا وہ ہے جو عباس سے وفا کرے. آج کے بعد نعرہ لگاؤ تو کہا کرو یا وفا یا وفا, یا عباس یا عباس, یا وفا. بادشاہ خود وفا. اور یہ تو میں منبر پہ بتا نہیں سکتا یہ وفا کون ہے. یہ میرا بادشاہ مولا آپ کی زندگی کرے, ہم آپ سے بادشاہ کے ظہور تک دعائیں لیتے رہیں. یہ بابا جی بتائیں گے آپ کو کہ وفا کون ہے. وفا کسے کہتے ہیں؟ یہ خود وفا ہے, با وفا وہ. اب ایک بات تم نے سن لی, ایک جملہ لو تو میں اگلی منزل تک آؤں, جو پہنچانی ہے آپ تک, جو پہنچانی ہے آپ تک. بادشاہ حسین کے گنبد پر اللہ لکھا ہے, یعنی یہ گنبد یہ روزہ ملکیت کربلا. یہی وجہ ہے کہ یہ خاک شفا ہے. پوری کربلا ملکیت اس کی ہے. پوری کربلا دراصل جنت الہیہ ہے. اللہ کی جنت کو تم
तुम्हारी जुबान में करबला कहते हैं। ठीक है, मैं खालिस अकीदा पेश कर रहा हूँ, बस बड़ी तवज्जो रखना। अल्लाह की जन्नत है करबला, गुंबद पे लिखा है अल्लाह। हुसैन का रोजा मिल्कियत अल्लाह की है। देखो, एक होती है जब किसी के आपने बाप का नाम लेना हो तो उसके नाम के बीच में और बाप के नाम के बीच में लगता है इब्न, मतलब उसका बेटा इब्न। हुसैन किसका बेटा? अली का बेटा। तो क्या कहते हो? हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली। तो हुसैन की इब्नियत क्या है? अली। एक ही जुमला है, फिर उसके बाद मजे लेते रहना इस बादशाह हुसैन के इन फजाइल पर। बड़ी तवज्जो, हुसैन की इब्नियत क्या है? अली। हुसैन की मिल्कियत अल्लाह है, इब्नियत अली है। खुदा की कसम बाबा जी, मेरी सारी थकावट दूर, मेरे सारे जितना भी शब्द आपकी मुस्कुराहट में मिला, मुझे बहुत बड़ा इनाम दे। इब्नियत अली, मिल्कियत हुसैन बादशाह और बादशाह अबुल फजल का रिश्ता ताल्लुक क्या है ये बताने की जरूरत तो नहीं है। एक सवाल रख रहा हूँ, उसको सोचते रहना, फिर मैंने फौरन अगली मंजिल पे आ जाना है। सवाल ये है, हक तो ये था कि हुसैन के गुंबद पर अब्बास का पंजा होता। बहुत तवज्जो, मैंने कहा था मुशाहिदे की बात होगी आज सारी। हक तो ये था कि बिना मतलब आप घर बनाए, आप घर बनाए, आप घर बनाए। बाबा जी आपने बुनियाद रखी तो बादशाह का अलम लगाया, ताबूत आए आगे गाजी का अलम, ताजिया आए आगे गाजी का अलम, जुलजना आए आगे गाजी का अलम, तेरा मेरा इसका उसका घर हो ऊपर गाजी का अलम। तो जिसका अब्बास है उस हुसैन के गुंबद पर अब्बास का पंजा नहीं है। अब दिखाऊं कहाँ है? हाँ, जो इराक गए हो वो देख के आए हो, और जो नहीं गए वो अब जाना, करबला भी जाना, नजफ भी जाना। जब नजफ बादशाह अली के रोजे पे जाना, शाहराए तूसी से दाखिल होना, सामने बाबे तूसी नजर आएगा, बाबे तूसी के सामने ऐसे खड़े होके अली बादशाह के गुंबद पर नजर करके देखना। दरमियान में निशान है सूरज का, चारों तरफ सूरज के 14 किरणें हैं और उन किरणों के ऊपर अब्बास का पंजा लगा हुआ है। अब अगर कोई मुझसे पूछे अब्बास कौन है तो मैं क्या बताऊं? यदुल्लाह के रोजे पर जिसका यद हो वो कौन होगा? यदुल्लाह के रोजे पर, वहां नहीं। अब मैंने क्या कहा था? मिल्कियत अल्लाह की है हुसैन का रोजा। क्यों? ऊपर अल्लाह लिखा है, तख्ती नबी अल्लाह की। तो अब आगे आप जानो आपका ईमान, आपका अकीदा। मैं हाथ जोड़ के हमेशा कहता हूँ, मुझे इजाजत ही नहीं है किसी के अकीदे ईमान पे नुक्ताचीनी करने की। सबसे कमजोर मैं, सबसे हकीर मैं, सबसे फकीर मैं, लेकिन एक जुमला कह रहा हूँ, हुसैन के गुंबद पर अल्लाह लिखा है। हुसैन का रोजा मिल्कियत अल्लाह की है, अली का रोजा मिल्कियत अब्बा। मैं तुम्हें एक और सफर कराऊं, इससे पहले के वक्त में इजाजत ना रहे वहां तक जाने की। बादशाह आपको याद होगा पिछले साल मैंने हाजिरी दी थी, तो यहाँ अंदर हम सज्जा जिक्र पेश कर रहे थे। आज मैं अंदर गया तो बाहर आने का दिल ही नहीं किया। मुझे शादी ने पकड़ के निकाला बाहर कि बस अब मतलब ये बाबा जी आप क्या बोला, आपको सलामत रखे, आप आबाद। और सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगी, आप सब अंदर गए हो ना, तो ऐसे जाओ ना, ऐसे पूरा तवाफ करो और आओ, देखो सारे आइम्मा की ज़ाहिरी कबूर के तावीज़ है ना, मौला अली से लेके बादशाह अस्करी तक सबके हैं, और इन सब से पहले मौला अब्बास का है, फिर अली का है, फिर हसन का है, फिर हुसैन का है। ये चीज़ें देख के पूछा भी करो ना बाबा जी की सानू भी तो दसो ना। सवाल इल्म की कुंजी होती है।
लगाओ گے تو تالا کھلے گا نا. سوچا کرو سوال, اتنی بڑی شخصیت تمہارے پاس ہے, سوال لے کے آیا کرو, لگایا کرو, پھر دیکھو کیسے تالے کھلتے ہیں. چابی تو پیدا کرو. چلو آؤ تیزی سے ایک منظر تمہیں بتانا ہے. میں نے یہاں پہ ایک جملہ کہا تھا پچھلے سال کہ بادشاہ حسین نے, میں دوہرا اس لیے رہا ہوں کہہ کے کہ دوبارہ نہیں پڑھ رہا کہ مطلب یہ کہو کہ پچھلے سال والا جملہ پڑھ گئے, تو میں یاد کرا رہا ہوں کیونکہ آج اس سے اگلی بات کرنی ہے. توجہ. مالک حسین نے جب بادشاہ حسین چلے تھے مکہ سے تو ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا. اس خطبے کا ایک جملہ کہا تھا مولا حسین نے. ایسے آسمان کی طرف دیکھا اور حاجیوں کی طرف دیکھ کے مولا حسین نے کہا تھا, اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے دیکھ نہیں سکتی. مولا حسین کا خطبے کا جملہ, اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں. تو لوگوں نے ایسے ہاتھ باندھ کے, بادشاہ مولا جی مطلب کمال ہو گیا, مالک اسے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو پھر کہا اسے نہیں دیکھ سکتے تو کیا ہوا, مجھے تو دیکھ سکتے. دیکھو میں نے اس لیے زور لگا کے نہیں کہا کیونکہ یہ میں بات پڑھ چکا تھا, تو جن لوگوں تک نہیں پہنچی ان تک پہنچ گئی ہے. آگے میں نے کچھ کہنا ہے. کہا اسے نہیں دیکھ سکتے تو کیا ہوا, مجھے تو دیکھ سکتے ہو. کہا بادشاہ پتہ چل گیا, یعنی اسے دیکھنا ہو تو مولا محمد کو دیکھے, ہاں مولا علی کو دیکھے, ہاں مولا حسن کو دیکھے, ہاں مولا حسین آپ کو دیکھے. کہا ہاں. کہا مولا اگر آپ سب کو دیکھنا ہو کہا تو پھر عباس کو دیکھو. تو پھر عباس کو دیکھو. ہاں زیارت اللہ, ہماری زیارت اللہ کی زیارت ہے. بادشاہ قبل اللہ مالک کے خطبے کا, مالک کی زیارت کا, ہماری زیارت اللہ کی زیارت ہے. اللہ کا بدن نہیں ہے, اب یہی بات کریں, اللہ کا بدن نہیں ہے, وہ جسمانیت سے مبرہ ہے. یہ وجہ اللہ ہے. انہیں دیکھا اسے دیکھا, ان میں وہ نظر آتا ہے. اور جب انہیں دیکھنا ہو تو عباس کا عالم دیکھا. عباس جی میرے مولا, عباس انہیں بتا حسین کون ہے. بہت توجہ, دیکھو بالکل آخری منزل ہے لیکن یہ منزل پوری کر کے مجھے مسائل پہ آنا ہے. ذرا سننا, عباس انہیں بتا نا حسین کون ہے. اب میں بتاؤں, ذاکر بتائے, خطیب بتائے, کیا بتائے گا حسین کون ہے. اور جب عباس بتائیں گے, دیکھو اگر تم نے میرا ساتھ دیا تو بات مکمل کروں گا, ورنہ بات اس نہج کی ہے. اگر مجھے تمہاری اعصاب پہ تھکان نظر آئی تو میں پلٹ آؤں گا, جو کہ ابھی تک تو نہیں آ رہی, لیکن بات بڑی قیمتی ہے اس لیے وصول کر. بابا جی دعا دیجیے گا میں اس کو پورا کر سکوں. عباس نے بتا حسین کون ہے, پتا ہی نہیں. دیکھو ادب تو ہمیں سکھائے اسی گھرانے میں ہے نا, تو جہاں کوئی بڑا کھڑے ہو کے گفتگو کر رہا ہو تو اس سے چھوٹے اس سے ایک قدم پرے ہٹ کے بات کرتے ہیں. تو سرکار عباس آئے جہاں مولا حسین کھڑے تھے اس سے 2 قدم ادھر ہٹ کے مولا کہا عباس. کہا جی بادشاہ کیا کر رہا ہے. کہا مولا آپ نے کہا ہے میں. نہ عباس ادھر نہیں کھڑے ہونا. کہا مولا کا کعبے کی چھت پہ جاؤ. مولا زندگی کرے. عباس کعبے کی چھت پہ جاؤ. بادشاہ بسم اللہ وارث سے کعبہ ہے, آپ ہی کا تو ہے. لو میں گیا کعبے کی چھت پہ, بادشاہ کعبے کی چھت پہ آئے. 2 جملے کہنے ہیں, پہلا صرف اس لیے کہ مولا چھت پہ آ کے کہا کیا, دوسرا جملہ وہ جو مولا حسین نے کہا انہیں بتا. اور اگر یہ دونوں وصول ہو گئے تو میں نتیجہ دوں گا, بڑی توجہ رکھنا. عباس بادشاہ کعبے کی چھت پہ آئے تو اب بات یہی سے میں نے شروع کی تھی نا کہ لے کے جاؤ کسی غیر مسلم کو کعبے, لے جا سکتے ہو. تو اس وقت جو کعبے میں حج کرنے کھڑے ہیں وہ کون ہیں. بادشاہ ابوالفضل کعبے کی چھت پہ آئے, ایسے چاروں طرف میرے مالک نے بلا تشریح ایسے چاروں طرف دیکھا اور چاروں طرف دیکھ کے کہتے مجھے تو تم میں سے کوئی مسلمان نہیں دکھتا. مجھے تو تم میں سے کوئی مسلمان. عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا جو حسین کا نہیں ہے پھر اللہ کا بھی نہیں ہے. مولا بات رکھے, بڑا طویل خطبہ ہے, پورا عشرہ مانگتا ہے خطبہ, لیکن جملہ ایک جس کی مجھے وضاحت کر کے نتیجہ دینا ہے تاکہ اس جملے سے میں اپنا نتیجہ جوڑ دوں. سرکار ابوالفضل نے آ کے کہا یہ کعبہ میرے بابا کی آمد کی وجہ سے محترم ہوا. تم سارے حاجی احرام پہن کے اس کعبے کا طواف کر رہے ہو, تمہیں پتہ ہے حسین کون ہے. اگر میرے مولا حسین کی مشیت کی لگاموں نے اس کعبے کی تنابوں کو نہ کھینچ رکھا ہوتا تو تم دیکھتے, تم کعبے کا طواف
देते हो, नारा आधे लोग लगाते हो, मिल के सारे अली वलीउल्लाह हैदरी। शाबाश, ये बात है। याद भले आधे लोग, नारा पूरे लोग लगाया थे, नारे में मौलाबाद अगर बस बिल्कुल आखिरी मंजिल पे आ गया। और बाबा जी आप दुआ दीजिएगा सरकार मौला वलीउल असर बादशाह का, सरकार अबुल फजल का सदका, मौला को ऐसा मौजदा करे कि मैं 5 बजे तक गुजरावाला पहुंच जाऊं, वहां पे बादशाह का जिक्र है। मैंने यहाँ पे कोई, आप गवाही दीजिएगा, मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की, कोई मैंने डंडी नहीं मारी, पूरा जिक्र किया, नतीजा तो मैं देने लगा हूँ, बड़ी तवज्जो। सरकार अबुल फजल ने कहा अगर मेरे हुसैन की मशीयत की लगामों ने इस काबे की तनाबों को न खींच रखा होता तो तुम देखते, तुम काबे का तवाफ कर रहे हो, काबा हुसैन का। एक बात बताओ, मौला के यहाँ मुबालगा होता है? मुबालगा तेरा मेरा काम है, इतनी सी बात है, इतना करके पढ़ दिया। मुबालगा शायर खतीब लोग ये जो गुफ्तगू करते हैं, क्या मुबालगा है, मेरा तेरा काम है, इतनी सी बात को। मौला के यहाँ मुबालगा नहीं, मौला जो कहते हैं वो होता है। इनके यहाँ मुबालगा नहीं होता, ना हुआ हो कह दे फिर हो जाता है, ना होना हो कह दे फिर हो जाता है। इनके यहाँ मुबालगा नहीं। तो एक बात बताओ, एक बात ऐसे बस कह के जा रहा हूँ, आगे तुम सर घूमते रहना, सर घूमते रहना। मालिक ने कहा मौला ये भी तो कह सकते थे काबा हुसैन का तवाफ करता, अगर हुसैन इजाजत दे लेते। अगर काबे की लगाम तनाबों को, एक बात बताओ, ये लगामें ये तनाबें किसकी होती हैं? सोचा करो ना, जो बाबा जी तो सबक कहते हैं कि इस पे सोचो सोचो, तो इन बातों पे सोचा करो। किसकी होती है लगामें? सवारी की। कभी काबे की लगामें देखी किसी ने? लेकिन अब्बास कह रहे हैं तो मतलब है नजर आनी तुम्हें उस वक्त है जब नजर आनी है। लेकिन ये पक्की बात है कि लगाम है, लगाम है तो इसका मतलब है सवारी है। अगर सवारी है तो फिर ये भी बताओ सवार कौन है? बिना सवार के सवारी नहीं होती, बिना सवार के। और जब भी ऐसी फजीलत पड़ी जाए तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये कौन सी बड़ी बात हुई, काबे की छत पे खाली मौला ही थोड़ा ना आए हैं, वो तो हजरत बिलाल भी आए थे। हाँ, इसीलिए तो बादशाह ने कहा हजरत बिलाल भी आए, फर्क बड़ा है। जब हजरत बिलाल आए थे तो क्या रिसालत में आपने कहा था मौला मोहम्मद है, बिलाल जाओ फतेह मक्का है आज काबे की छत पे अजान दे। बिलाल तेजी से काबे की छत पे आए, हाथ उठाए, तकबीर कहने लगे, रुक गए। अजान क्यों नहीं देता? कहा या रसूलल्लाह फंस गया। क्या हुआ? कहा हमेशा काबे की तरफ मुंह करता था, आज क्या करूं? कहा वहां मुंह करके अली खड़ा है। शाबाश, आबाद हो। जहां बादशाह अली खड़े उधर मुंह। तो बिलाल भी आए काबे की छत पे, लेकिन कमाल वो नहीं है, बिलाल काबे की छत पे गए थे रस्सी की मदद से। बादशाह अबुल फजल कह रहे हैं काबे की तनाबे, काबे की लगामें वो होती है सवारी की। तो फिर पता चला काबा सवारी है, काबा सवारी है तो फिर सवार कौन है? आप मेरे साथ चल, मंजर सुनाऊंगा नहीं। अगर वाकई सरकार अबुल फजल की फजीलतों का ठिकाना तेरे दिल में है तो फिर तू मंजर देखेगा, वो आने वाला जो आने वाला है। जब वो आएगा तो खैबत की अव्वलीन किताबों में ये रिवायत लिखी है, जब वो खाने खुदा में दाखिल होगा तो मंजर ये होगा कि एक तरफ तालिबानी होंगे, एक तरफ यमानी होंगे। मेरे बादशाह को सारे मुहाफिज अपनी झुरमट में लेके आएंगे। मेरा बादशाह वारिस काबा काबे के सामने आएगा और मुखातिब करके काबे को कहेगा, खाने खुदा अपना वादा पूरा कर। तो वलीउल असर के सामने काबा ऐसे झुकेगा जैसे सवारी सवार के सामने। बाबा जी मैं ये ना पढ़ता तो जुल्म होता, मैं अपने साथ करता है।
जिस मोहब्बत जिस अकीदत के साथ प्रचार सरकार वली उल्लाह सर का बाबा जी करते हैं, खुदा की कसम वक्त निकाला करो, अगर कुर्बो जवार में हो दिन में एक वक्त जरूर आके यहाँ सजदा किया करो। तुम्हें ये कमरा ये जगह देख के पता चलेगा वाकई वो आने वाले हैं। तुम्हें ये एहसास होगा कि वाकई तैयारी है। तो ये काबा रिवायतों में है बादशाह के फरमान, ये काबा ऐसे झुकेगा जैसे कोई सवारी, जैसे नाका झुकता है अपने सवार को सवार करने के लिए वलीउल असर काबे पे कदम रखेंगे और काबा ऐसे उठेगा जैसे सवारी उठ जाती है। उस वक्त जमाना अब्बास के इस फरमान की अमली तफसीर देखेगा। तब हुसैन की इजाजत नहीं थी, लेकिन इस वक्त का हुसैन काबे को इजाजत देगा, वो नाका भी बनेगा, वो तवाफ नाका भी बनेगा, वो तवाफ भी करेगा। मौला सलामत रखे आपको, आबाद रहे, आबाद रहे। बस असल पैगाम यही है कि अपने दिलों में, अपने ज़हनों में, अपने इरादों में, अपनी नीयतों में, अपने अक़ीदों में इस बात को घर कर लो कि वाकई वो आने वाला है। जब भी सरकारे सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन जब भी कोई करबला के बाद आता था ना बादशाह के पास, आके कहता था मालिक तेरे अकबर का बड़ा अरमान। तवील ज़हमत नहीं देनी आपको, 2-4 मिनट एक आदमी आया, मजलिस चल रही है, आप मसाइब की खूब इबादत करेंगे सर। बादशाह तेरे अकबर का बड़ा, मौला तेरे असगर का बड़ा, मौला तेरा चचा अब्बास, मौला अपने बाबे का पुरसा कबूल कर। मुझे कसम है इसी अलम की, जब भी कोई आके ये कहता था ना, जवाब में सैयदुस साजिदीन एक ही बात कहते थे, हाय शाम। देखो मैं अदब के हाथों बड़ा मजबूर आदमी हूँ, मैं बड़ी एहतियात से ये दरबार और बाजार पढ़ता हूँ। बस तुम्हारी आंखों में आंसू आए, मजलिस हो गई, तबरुकन 1-2 जुमले। जब भी कोई आगे कहता था मौला आपके बाबा का बड़ा अरमान है, रोती आंखों से कहते थे हाय शाम, हाय शाम। एक रिवायत अगर तू सुन गया तो घर तक भी रोता जाएगा। साहबी पास बैठे, हाथ जोड़े, का बादशाह हम तुझे तेरे प्यारों का पुरसा देते हैं। मालिक आप आगे से कहते हैं हाय शाम। मौला बता ना शाम में ऐसा क्या हो गया, तुझे अकबर की बर्छी भूल गई, तुझे असगर का तीर भूल गया, तुझे अब्बास के बाजू भूल गए, तुझे 13 ज़रबों से कटने वाला हुसैन का सर भूल गए। अज़ादारों 7 मुसीबतें बताई तेरे बादशाह ने शाम की, ना मैं पढ़ सकूंगा ना तो सुन सकेगा। एक बयान कर रहा हूँ, तू जाने, तेरा गिरिया जाने, तेरा मातम जाने, तेरे आंसू जाने, सैयदुस साजिदीन जाने, वलीउल असर जाने। कहा अच्छा अगर सुनना चाहते हो तो बैठो। मालिक ने बताना शुरू किया। क्या बताऊं शाम में क्या मुसीबत हो गई। जब ये काफिला बाजार से गुजर रहा था, चलते हुए काफिले का एक ऊंट खड़ा हो गया है। चलते हुए काफिले का एक ऊंट खड़ा हो गया। बड़ी कोशिश की गई, वो ऊंट नहीं चलता। वो ऊंट चले तो काफिला चले। खुदा लानत करे शिमर मलून पे। बादशाह कहते उसने अपने सामान से ताजियाना निकाला। ताजियाना निकाल के ऊंट के पास आया और ऊंट के चेहरे पे उसने ताजियाना मारा। उस जालिम ने ऊंट के चेहरे पे ताजियाना मारा। एक
ताजियाना लगने के बाद जब दूसरा ताजियाना मार रहा था, सिपाहियों ने आके उसका हाथ रोका और रोक के कहते हैं, ओ बेगैरत, जानवर के मुंह पे ताजियाना मारता है। मैं पढ़ के जा रहा हूं आगे तेरे, क्या ओ बेगैरत जानवर के मुंह पे ताजियाना मारता है? तुझे नहीं पता, हमने हदीस सुनी है, जानवर अपने मुंह से अल्लाह की तस्बीह करते हैं। ये कह के तेरा आंसू रोता इमाम खून रोना शुरू हुआ। बड़ी देर के बाद मौला ने कहा, अल्लाह वो वक्त आया कि मेरी 4 साल की बहन मेरे पास आई, मेरा दामन हिला के कहती है, भैया इनको बताओ मैं भी अपने मुंह से अल्लाह की तौहीद का